بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالی نے اس انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔ ہر چیز میں بندہ اپنے اللہ کا محتاج ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہائش اختیار کرنے میں، جان کی حفاظت میں، مال کے حفاظت میں، عزت کی حفاظت میں، ہر چیز میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام کی تمام چیزوں کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ بندہ اگر ان اعمال کو بجا لاتا ہے اور اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو بہت سارے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے، اور بہت ساری مشکلات سے، پریشانیوں سے انسان کو خلاصی مل سکتی ہے۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھنے کی دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ جو آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے اس کی حفاظت رہے گی، اور ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے مکروہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں ایک چیز ایسی ہے جس سے انسان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، وہ ہے نظر بد۔ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر بد کا لگنا یقینی ہے، یقیناً نظر لگتی ہے۔ جس طرح سے کوئی آدمی اس دنیا میں اگر زہر کھا لیتا ہے تو زہر کا اثر یقینی ہے، اور اگر اس کو کھلا لی گئی تو تب بھی زہر کا اثر یقینی ہے۔ جان بوجھ کر کھا لے، غلطی سے کھا لے، کسی بھی طرح سے اگر اسے یہ شے دے دی گئی تو اس کا اثر یقینی ہے۔ بالکل اسی طرح سے نظر بد کا اثر بھی یقینی ہے۔ اس کا اثر اتنا یقینی ہے اور نظر بد اتنی مؤثر ہے کہ جس قدر جادو بھی مؤثر نہیں ہے، آدمی کو نظر بد جب لگتی ہے تو اس سے انسان کی زندگی پر اور انسان کے مال پر بہت بدترین اثر پڑتا ہے۔ آپ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، نظر بد سے متعلق آپ نے اس کی شدت کو اور اس کے مضر ہونے کو، نقصان دہ ہونے کو بتانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نظر بد اونٹ کو بھی ہانڈی میں اتار دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اونٹ کو نظر بد لگا دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بسا اوقات وہ اونٹ
موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اسے ذبح کرنا پڑتا ہے، اس قدر یہ مؤثر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر قسم کا حربہ جب مشرکین نے چلانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی حربہ استعمال نہیں ہوا، آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف آخری طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر بد کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسے اعمال دے رکھے ہیں، ایسے پیارے مبارک کلمات دے رکھے ہیں کہ اگر ان کلمات و اعمال کا انسان پابند ہے تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت رہی، اسی طرح سے عام انسان کی بھی حفاظت رہے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ کہ قریب تھا کہ یہ آپ کو آنکھوں کے ذریعے سے اپنی نظروں کی طاقت سے آپ کو نقصان پہنچا دیتے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مشہور تھا ایک شخص کے بارے میں کہ یہ کھڑے کھڑے اونٹ کو ایسی بدترین نظر لگاتا ہے کہ اونٹ پھٹ جاتا ہے اور فوری ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو لے کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نظر بد کے اثر سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آج کے دور میں یہ چیز بھی بہت عام ہو چکی ہے اور نظر لگتی ہے، اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے، مال کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اولاد کا اچھا ہونا، ذی استعداد ہونا، باصلاحیت ہونا، عام طور پر ان نعمتوں کا تذکرہ ہر شخص کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نعمتوں کے تذکرے سے بھی سامنے والے کے دل میں اگر حسد پیدا ہوا اور اس نے حسد کے ذریعے سے اور اس نے کے دل میں حسد ہے اور اسی حسد کے ساتھ اس نے آپ کی چیز کو جب دیکھا تو آپ کی چیز پر نظر بد اثر کر سکتی ہے اور نظر بد مؤثر ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے اس مال کا اور آپ کی ذات کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ اور اپنے پاس جو موجود اشیاء اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا شکر بجا لاتا رہے، اللہ کے یہاں اس کا شکر بجا لائے اور بلا وجہ ان کا تذکرہ نہ کرے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں بھی اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ایسا تو نے کیوں نہیں کیا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کلمہ کہنے سے آدمی کا مال، آدمی کی جان، آدمی کی عزت نظر بد سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو اپنی چیز جب اچھی لگتی ہے تو اپنی چیز کو بھی نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کو آدمی دیکھ کر ما شاء اللہ کہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلقین کیا ہوا جملہ ہے، یہ قرآن کریم کے اندر مذکور لفظ ہے ما شاء اللہ۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تم ما شاء اللہ کہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی نعمت پر اتراہٹ مت پیدا ہو، اپنی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی نعمت پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے کہ جس پاک پروردگار نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے وہ پاک پروردگار اس نعمت کو زائل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ آدمی کا ہر وقت یہ دھیان اور یہ خیال رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع کی بھی دعائیں تلقین فرمائی ہے۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے،
تو پتہ یہ چلا کہ یہ دعا بھی آدمی کو پڑھنی چاہیے، آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احتیاطی تدابیر میں ایک تدبیر تو یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کا تذکرہ نہ کرے، اپنی نعمتوں کو ہر ایک کے سامنے نہ بیان کرے، خاص طور پر حاسدین کے سامنے نہ بیان کرے، خاص طور پر جہاں حسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو وہاں اپنی نعمتوں کو نہ دکھائیں۔ نمبر 2، جب اپنے گھر سے آدمی باہر نکلتا ہے، خاص طور پر بچوں کو جب لے کے نکلتا ہے، کسی تقریب میں جاتا ہے، اول تو اپنے بچوں کو اتنا زیادہ آراستہ و پیراستہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بن جائیں، جس سے لوگوں کی نظروں کا مرکز بن جائیں۔ بار بار اسی کی طرف نظر اٹھ رہی ہے، اس لیے کہ چھوٹی بچی ہے، ایسا شاندار اور خوبصورت لباس اسے پہنایا گیا ہے، یا بچہ ہے ایسا لباس اسے پہنایا گیا ہے، اور اس لباس کے ساتھ اب اس کی حرکات و سکنات بھی ایسی ہیں کہ جن حرکات اور سکنات کی طرف سب لوگوں کی نظریں اٹھ رہی ہیں، تو اس سے بھی بچے کو نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع میں، ایسی جگہوں پر بالکل اپنے بچوں کو اس طرح سے رکھا جائے جس طرح سے سب لوگوں کے بچے ہیں، کوئی علیحدہ سے اختصاص نہ پیدا کیا جائے، کوئی علیحدہ سے چیز نہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے بچوں کے اندر نظر مؤثر ثابت ہو جائے اور سامنے والے کی نظر بچے کو لگے اور بچے کو نقصان ہو۔ اس لیے ایسے موقع پر بھی احتیاط کرنی چاہیے، یہ بھی احتیاطی تدبیر ہے۔ اسی طرح سے اس موقع کی احتیاطی تدبیر یہ بھی ہے کہ جب آپ بچوں کو لے کر باہر نکلیں تو ان کو اچھی طرح سے قرآن کریم کی آیات بینات، خاص طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر کے دم کر کے پھر باہر لے جائیں۔ یہ اتنا مؤثر قلعہ ہے، اتنا مؤثر ہتھیار ہے کہ آدمی بہت سارے شر اور فتن سے بچ سکتا ہے اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا اہتمام رہا۔ اسی طرح سے آیت الکرسی کا اگر اہتمام رہا تو بہت سارے فتنوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کا اہتمام ہو، جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے یا آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، فرمایا اس گھر کے اندر کوئی بھی شیطان اور کوئی ساحر، جادوگر اور نہیں وہاں داخل ہو سکتا۔ جب کوئی جادوگر نہیں داخل ہو سکتا تو کسی قسم کی نظر بد اور برائی بھی وہاں مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ بھی احتیاطی تدابیر ہیں کہ آدمی جب اپنے بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکلے تو ان تمام اوراد و وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ معمول تھا کہ وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا بچوں کو بہت اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعائیں بچوں کو پڑھایا کریں، اور یہ دعائیں روزانہ اپنے مال کی حفاظت کی نیت سے پڑھا کریں، اپنی جان کی حفاظت کی نیت سے پڑھا کریں۔ آپ جو نیت کریں گے اس نیت کا اثر آپ کے مال پر پڑے گا۔ جب سامنے والے کی نظر بد آپ کے مال پر مؤثر ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل کیوں مؤثر نہیں ہو سکتا؟ جب وہ آپ کے مال کو دیکھ کر یہ جملہ بول دے کتنا اچھا مال ہے، اور اس کے اس جملے کے بولنے کی وجہ سے آپ کا مال متاثر ہو سکتا ہے، آپ کے بچے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کی جان متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک عام انسان کا لفظ بولا ہوا آپ کے مال کو، جان کو، بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہمارے بچوں اور ہمارے مال اور ہمارے جان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع کے اعمال بتلائے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، خاص طور پر نظر بد سے حفاظت کے لیے، ان دعاؤں کا
تذکرہ میں کر دیتا ہوں، مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ تو ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا بھی ہمیشہ اہتمام ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اس کا بھی ہمیشہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہر نماز کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ، عام طور پر ہر نماز کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب آپ اس ترجمے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، معنی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام صفات، اللہ کی تمام صفات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ ہر قسم کے شیطان سے اور ہر قسم کے موذی جانور سے، اور اسی طرح سے ہر قسم کی نظر بد آنکھ سے، نظر لگانے والی آنکھ سے۔ جب آدمی اس دعا کو پڑھ لے گا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا کلمہ اور آپ کا بتایا ہوا جملہ، اس کی وجہ سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور کلمہ ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا۔ یہ دعا بھی پڑھ لے اور اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نظر بد کو، اگر کہیں شک ہو گیا، شبہ ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نظر بد کو دور کر دے گا۔ ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا حضرت کعب احبار رحمہ اللہ، جو جلیل القدر تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ دعا میں نہ پڑھ رہا ہوتا تو یہودی جو ہے جادو اور سحر اور نظر بد کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا دیتے، مگر اس دعا کی برکت سے میری حفاظت رہی۔ یقین دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال پر یقین کتنا بڑا ہے، اور اس دعا کا ہمیشہ انہوں نے التزام فرمایا، تو فرمایا کہ میری جان کی حفاظت رہی، اور اگر نہ اہتمام کرتا تو کہ پتہ نہیں مجھے یہودی گدھا بنا دیتے۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ۔ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس اللہ رب العزت کی پناہ میں جو عظمتوں والا ہے، اور کوئی بھی شے اس اللہ رب العزت سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے۔ وبکلمات اللہ التامات، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ان صفات کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کہ جن تمام صفات سے آگے کوئی نہ نیک بڑھ سکتا ہے نہ فاجر بڑھ سکتا ہے۔ وباسماء اللہ الحسنی کلھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام اسماء کے ذریعے سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ما علمت منہا وما لم اعلم، جن اسماء اور ناموں کو میں جانتا ہوں وہ بھی، اور جن کو نہیں جانتا ہوں وہ بھی، ان اسماء کے ذریعے سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، اور وبراء وزرع، اور ہر اس مخلوق کے شر سے جس کی برائی ہے اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے پھیلایا۔ معنی یہ ہوا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کعب احبار رحمہ اللہ کی بتلائی ہوئی دعا ہے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں یہ نہ پڑھتا تو نہ جانے یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، گدھا بنا دیتے۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بھی کلمات ہیں جن کے ذریعے سے انسان پناہ میں آ سکتا ہے، حفاظت میں آ سکتا ہے، اس میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ سب سے زیادہ مؤثر ترین ہتھیار وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے سے انسان بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے شرور سے بچ سکتا ہے، بچوں کو بھی بچا سکتا ہے، از خود بھی بچ سکتا ہے، مال کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے، جان کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی تعلیمات ہیں کہ ان تعلیمات میں ہمارے لیے بڑی رہبری ہے، ان تعلیمات میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دونوں جہانوں کی رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر شر اور ہر فتنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انا نعوذ بک من درک الشقاء وجہد البلاء وسوء القضاء، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔